الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ عباد اللہ صالحین اصطفیٰ. اما بعد، ہم گزشتہ مرتبہ مسلمہ کذاب کے قتل تک پہنچے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. دوسرا مدعی نوبت تلیہ تھا، جو کہ ایک مرتبہ پھر ان شکست خوردہ قبائل کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو براق کی جنگ کے بعد منتشر ہو گئے تھے. انہی میں سے بنو فزارہ کا سردار انیہ تھا، جو کہ بری طرح قبائلی عصبیت میں گرفتار تھا. اس کا کہنا تھا کہ زندہ نبی نعوذ باللہ مردہ نبی سے بہتر ہے، اور بنی اسد کا نبی بنو ہاشم کے نبی سے بہتر ہے. اس نے قبائلی عصبیت کو قبائل میں گھوم پھر کر خوب ہوا دی، اور کافی قبائل اس کے ہمنوا ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عدی بن حاتم کے قبیلے کے لوگ بھی اس کے ساتھ جا ملے، جو کہ حضور کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بہت سی لائنی باتیں گڑھ لی تھیں، جن کو الہامی اشعار کہتا تھا، حالانکہ ان کو شعر کہنا بھی شعر کی توہین تھی. اس نے نماز کی حیت بھی تبدیل کر دی تھی. اس کا کہنا تھا کہ اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھدے طریقے سے اس کے آگے جھکو، لہٰذا نماز کھڑے رہ کر ادا کرو. اور اسلام نے جو چیز شراب جوا وغیرہ حرام کی تھی، اس نے سب حلال کر دی. لہٰذا جو لوگ اسلام کی ابتدائی دور میں تھے، انہیں اس کا اسلام آسان لگا. جیسے آج کل ہم لوگوں میں بھی کچھ گروہ ہیں جو اسلام کی ترقی یافتہ قوموں کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے بہت سی تبدیلیاں چاہتے ہیں، جو ان کو بھلی لگتی ہیں. لیکن اسلام اس دین کا نام ہے جس میں مومن کی پسند اللہ اور رسول کی پسند کے تابع ہے. یعنی جو بات اللہ اور رسول کو بھلی لگتی ہے وہی بھلی ہے. جہاں محقق آیات موجود ہیں اور احکام واضح ہیں، وہاں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. البتہ جہاں واضح احکامات نہیں ہیں، وہاں اجماع امت کی شکل میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں اجتماعیت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے، لہذا اس رعایت سے بھی ہم مستفید نہیں ہو سکتے. جیسے تلیہ کا فتنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں پیدا ہو چکا تھا، جس کو ایک مرتبہ کسی مجاہد نے قتل کرنا چاہا، مگر وار اوچھا پڑا، لہذا اس کے حامیوں نے اس کو شہید کر دیا. لیکن اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ یہ مشہور کر دیا کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے اس کا بچ جانا بھی معجزہ ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، تو اس نے اپنے عقیدت مندوں میں مشہور کر دیا کہ یہ بھی اس کی نبوت کی صداقت پر توثیق ربی ہے. جو لوگ قبائل میں سے اس مردود کو ایمان نہیں لائے، وہ اور اس کے ساتھی انہیں قتل کرنے اور زندہ جلانے لگے. لہذا خوف کی وجہ سے اکثر قبائل مرتد ہو کر اس سے جا ملے. اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا، کیونکہ حضرت عدی بن حاتم کا قبیلہ جنگ ذوالقصہ کے بعد دوبارہ ایمان لے آیا تھا. لہذا حضرت عدی بن حاتم بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھے. انہوں نے حضرت خالد سے درخواست کی کہ مجھے 3 دن کا موقع دیجیے تاکہ بنی طے کے جو لوگ پھر تلیہ کے لشکر میں شامل ہو گئے ان کو واپس میں لا سکوں اور اپنے قبیلے کو سمجھا بجھا کر قائل کر سکوں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مہلت عطا فرما دی. وہ اپنے قبیلے میں گئے اور ان کو جنگ کے تمام نشیے کو خلاص سمجھائے، تو وہ لوگ طائب ہونے پر آمادہ ہوئے. لیکن انہیں خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے دوبارہ اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا تو تلیہ ان لوگوں کو جو اس کے لشکر میں بنی طے کے ہیں قتل کر دے گا یا رمال بنا لے گا. اس کے لیے مزید وقت کی ضرورت تھی، جو کہ دے دی گئی. اسی دوران جب تک بنی طے واپس آئیں، حضرت بن حاتم نے اجازت چاہی کہ میں بھی جلیدہ کو بھی ہمراہ کرنے کی کوشش کروں، جو ان کا ہمسایہ قبیلہ تھا اور تلیہ سے مل گیا تھا. وہ مستقل ان کے پاس آتے اور جاتے رہے. بالآخر وہ انہیں بھی اسلام کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح تقریباً 1000 مجاہد ان کی کمان میں تلیہ سے کٹ کر مزید اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے. پھر حضرت خالد آگے بڑھے اور بذاخہ کے مقام پر اس کے لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا. تلیہ قدر محفوظ جگہ پر منتقل ہو گیا اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ اس پر وحی نازل ہونے والی ہے. انیہ کی قیادت میں دونوں لشکر بڑھ گئے. دونوں ہی بڑی جداری سے لڑ رہے تھے اور نتائج غیر یقینی تھے، لہذا بار بار
یہ پوچھنے تلیہ کے پاس جاتا کہ جبرائیل آئے یا نہیں. جب اسے اسلامی لشکر غالب نظر آیا وہ تیسری بار معلوم کرنے گیا کہ وہی آئی تو اس نے کہا ہاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم گھبراؤ مت، ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، خالد تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اب یہ ایک ایسا موضوع ہونے والا ہے جو تم کبھی نہیں بھولو گی. یہ مومن بات سننے کے بعد انیا نے سمجھ لیا کہ یہ نبی جعلی ہے اور اس نے کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہو، میں تو جا رہا ہوں، تیرے لیے ابھی خالد کے ہاتھوں واقعی ایسا ایک واقعہ ہونے والا ہے جو تا حیات نہیں بھولے گا. پھر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پسپا ہو جائیں. جب وہ پیچھے ہٹے تو مسلمانوں کا پلہ جو کہ پہلے ہی بھاری تھا اور بھاری ہو گیا. جب تلیہ نے شکست کے آثار دیکھے تو اس سے پہلے کہ مسلمان اس تک پہنچے وہ شام کی طرف اپنی النور کو ہمراہ اونٹ پر بٹھا کر فرار ہو گیا جو اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی. شاید اس کے بچ نکلنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اس سے اسلام کی خدمت کا کام لینا تھا. وہ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شام فتح ہو گیا تو نہ صرف اسلام لے آیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حج پر بھی گیا اور کئی جنگوں میں بھی شریک ہوا، حتیٰ کہ جنگ قدسیہ کے واقعے پر شہید ہو گیا. یہاں اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا. حضرت خالد نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اس کے نتیجے میں آس پاس کے تمام قبائل نے اسلام دوبارہ قبول کر لیا. حضرت خالد بن ولید 1 ماہ تک بذاخواہ کو اپنا صدر مقام بنائے رہے کیونکہ ان کے سپرد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام بھی تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، زندہ جلایا تھا، انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں. لہذا وہ صبح کو ان کی تلاش میں نکل جاتے اور شام کو واپس آتے. جب وہاں انہوں نے امن و امان قائم کر لیا، انتظام و انصرام کے لیے ایک نظام بھی ترتیب فرما دیا تو مفتوحہ علاقوں کو اضلاع میں تقسیم فرمایا اور اپنے نمائندے ہر ضلع کے لیے روانہ فرمائے. جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو مختلف بکھرے قبائل جو اطراف میں تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ان کی طرف فوجی دستے روانہ فرمائے. دراصل وہ قبائل یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں فاتح کون ہوتا ہے، لہذا انہوں نے توبہ کر کے خود کو نمائندگان اسلام کے حوالے کر دیا، جن کے سرداروں کو جمع کر کے ایک بار ہی حضرت خالد نے مال غنیمت اور تفصیلی خط کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے روانہ فرما دی، جن کے ساتھ حضرت ابو بکر نے نرمی کا برتاؤ کیا اور سب کو اسلام قبول کرنے کے بعد عام معافی دے دی. چونکہ بنی فزارہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور سختی سے اسلام دشمنی پہ ڈٹے ہوئے تھے اور ابھی بھی اپنے سردار انیا کی قیادت سے سینہ سپر تھے، انہوں نے خود کو حضرت خالد کے سپرد نہیں کیا اور غمارہ کے مقام پر بخوبی ہو گئے. لہذا حضرت خالد خود ایک فوج سے لے کر ان کی طرف تیزی سے بڑھے اور بذاخواہ سے 60 میل دور غمارہ کے مقام پر ان کو جا دیا. پہلے تو انہوں نے انیا کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ لڑنے پہ آمادہ رہا. لہذا ایک گھمسان کی جنگ ہوئی اور انیا میں اپنے کچھ ساتھیوں کے گرفتار ہو گیا جبکہ اس کے اکثر ساتھی مارے گئے. اس کے بعد اس کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینے روانہ کر دیا گیا. جب وہ مدینے جلوس کی شکل میں پہنچا تو بچوں نے اسے گھیر لیا، کہنے لگے اے دشمن اسلام، تو ایمان لا کے پھر گیا. مگر اس نے اس کا انکار کیا کہ وہ کبھی بھی پہلے اسلام لایا تھا. اس نے مدینے پہنچنے کے بعد جب یہ سنا کہ اس سے پہلے جو سردار گرفتار ہو کے آئے تھے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بہت اچھا سلوک کیا تو اس سے کچھ امید بندھی، ورنہ اس سے پہلے تک اس کے خیال میں اس کے گناہ ناقابل معافی تھے. اس لیے وہ شروع دن سے اسلام کے خلاف تھا اور تقریباً ہر جنگ میں قریش کا حلیف رہا اور غزوہ خندق میں تو قبائل کو جمع کرنے اور میدان جنگ میں لانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لہٰذا حضرت ابو بکر کے سلوک کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابو بکر نے اس کو عام معافی دے دی. اس کو بدستور اپنے قبیلے کا بھی سردار رکھا. اب علاقے کے بڑے بڑے فرقے تقریباً ختم ہو چکے تھے. ایک خاتون نبیہ
کاروبار وسیع تھی، حضرت خالد نے اس کے خلاف بھی کارروائی کی اور اس کے اس دعوے کو غلط ثابت کر کے اس کے اونٹ کو کوئی چھو نہیں سکتا، جو چھوئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے چھونے پر اس نے 100 اونٹ نام رکھے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسے چھوا بلکہ اس کے اونٹ کی کوشیں کاٹ دیں اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح وہ مدینے کے اطراف میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو سلائم کے خلاف فوج کشی۔ بنو سلائم جو کہ مدینہ کے جنوبی علاقے میں آباد تھے، انہوں نے بھی سرکشی اختیار کی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے حضور کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے اور وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل تھے۔ اس کے بعد جنگ حنین میں بھی انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ میں حصہ لیا اور ان سے بہت مانوس بھی تھے، لیکن حضور کی وصال کے بعد پھر گئے اور تلیہ سے ساز باز کر کے اپنی سرحدیں انہوں نے خیبر تک بڑھا لیں۔ ان کے سردار شجاعرہ نے، جو کہ شاعر بھی تھا، اسلام کی ہجوم میں ایک نظم بھی کہی، کیونکہ انہوں نے تلیہ سے معاہدہ کر لیا تھا، لہذا بذاخر کی جنگ میں وہ اس کی طرف سے لڑے بھی، اور جب وہ بھاگ گیا تو یہ بھی فرار ہو گئے اور نقرہ کے مکان پر جا کر پناہ لی۔ حضرت خالد ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور حملہ کر دیا۔ بنو سلائم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ نتیجے کے طور پر قبیلے کے کافی لوگ مارے گئے، لیکن حضرت خالد نے شجاعرہ کو زندہ گرفتار کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ بالآخر اس کو ایک لڑائی میں شکست دے کر گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو شجاعرہ کو پابندی مدینہ منورہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ جب اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے توبہ کر کے اسلام دوبارہ قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے اس کے ساتھ حسب عادت نرمی کا برتاؤ فرمایا اور اس کو معاف کر دیا، حالانکہ اس نے خاص طور سے اپنی نظم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عمر کے دور میں مدینہ منورہ ان سے جب بیعت کرنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے تو وہی نہیں جس نے ہجو لکھی تھی۔ ابو شجاعرہ نے کہا کہ میں نے وہ ہجو اپنی جہالت کے دور میں کہی تھی، لیکن میرے اسلام قبول کرنے کا مطلب وہ داغ دھو دیا ہے۔